اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے حصہ اول، جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، کہ سبق نمبر 16A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ کافرون پڑھیں گے۔ سورہ کافرون پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارا جو نماز اور قرآن کا جو کورس تھا وہ اس میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے مزید کچھ اسباق ہیں ان کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن سمجھنا یا قرآن سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ گرامر میں ہم فعل امر اور نہیں ہم نے شروع کیا ہوا تھا، تو آج ہم اس کا افعال کا جو دوسرا گروپ ہے ناصرہ، اس سے ریلیٹڈ فعل امر اور نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سورہ کافرون کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اگر ہم ان الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں سبق شروع کرنے سے پہلے، تو دو ہمارے جو ہم نے جو ٹیبلز پڑھے تھے نا، ان میں سے میں دو ٹیبلز آپ کو یاد کرانا چاہوں گا۔ پہلے ایک ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ تو اب اس میں نا انا، انتم، انتم، انا، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا ہم، کا، جی، کم، نا۔ تیسرا ٹیبل ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا۔ اور مضارع کے ٹیبل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا یا بدو، یا بدونا، تابدو، آبدو، تابدونا، نابدو۔ چلیں جی، اب ہم اس کی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کافرون مکہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا حصہ ہے، اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نازل ہونے کے بعد کے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور ابھی ان کو اس کو اشاعت کرنے کا یا دوسروں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تقریباً 3 سال کا تھا۔ دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج کو پہنچانا شروع کر دیا۔ تو اس میسج کے ریسپانس میں عجیب و غریب قسم کے، مختلف قسم کے لوگوں کے تاثرات آئے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ اور ان کی جو کوشش تھی، قریش کے جو سردار تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کی رسائی کم سے کم لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں۔ اچھا، تیسرا حصہ وہ تھا جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اسلام جو ہے وہ پھیل رہا، اور لوگ نہ صرف مکہ کے لوگ بلکہ باہر سے آنے والے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اور کام شروع کر دیے۔ انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور اس ظلم و ستم کرنے سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ ایک پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
لے کے ایک 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 ان کے پاس ایک لے کے آئے، پیغام لے کے آئے کہ ہم مل کے رہتے ہیں یہاں پہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال ہم سارے مل کے آپ کے ساتھ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، دوسرے سال نعوذ باللہ آپ ہمارے ساتھ مل کے بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس طرح ملا جلا ایک کوئی مکسچر سا بنا لیتے ہیں، اور اس مکسچر میں ہم سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کر سکیں گے، سارے اپنی اپنی جگہ پہ زندگی گزار سکیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ پیشکش کی تو اس پیشکش کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اس بات کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدے اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے۔ تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی اور مغرب کی جو دو سنتیں ہوتی ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر وطر کی جو رکعتیں ہیں ان میں جو دوسری رکعت ہے اس میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بعض صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اگر یہ سورت پڑھ کے سو جاؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو یہ میسج، یہ سارا پیغام، یہ سب کچھ اسباق اور زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنے کے بعد اب ہم اس سورت کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت ہے کل یا ایھا الکافرون۔ کل کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یا ایھا اس کا مطلب ہے اے، یہ ندائیہ الفاظ ہے، یعنی کہ بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کچھ اور الفاظ بھی پڑھے تھے، یا جو ہے یہ بھی ندائیہ الفاظ ہے، ایھا جو ہے یہ بھی ندائیہ الفاظ ہے، اور یا ایھا دونوں مل کے جب آ جائیں تو بھی اس کا مطلب ہے اے، ان تینوں الفاظ کا مطلب ہے اے۔ اور الکافرون یہ جمع ہے کافر کی، تو کافر کی جمع ہو سکتی ہے کافرین یا نون سے، اور کافرون واو نون سے، تو یہاں پہ کافرون استعمال ہے۔ تو اس کا ترجمہ بنا کہہ دیجئے اے کافرو۔ ٹھیک ہے، یا کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، یا قوم، ایھا النبی ہم نے پڑھا تھا التحیات میں ہم نے پڑھا، اور یا ایھا الکافرون جو یہاں پہ ہم نے پڑھا۔ اور کافر جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے والے کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں، لیکن کافر کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ طاغوت سے کفر کریں۔ تو اگر یہ کوئی گالی ہوتی یا کوئی برا لفظ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن واحد ایک جگہ ہے جہاں پہ قرآن کریم میں ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کو اس لفظ کے ساتھ بلایا ہے۔ اور عام طور پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو، کل یا ایھا الذین آمنو، یہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ کافروں سے بات کرنی ہو یا تو عام طور پہ یا ایھا الذین، یا ایھا الانسان، اس طرح کر کے بلایا جاتا ہے، کافر کہہ کر نہیں بلایا، یا مشرک کہہ کے کبھی نہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ یہ کافروں کہہ کر بلانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ان کی طرف سے حرکت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو شرک کی دعوت دی، تو یہ ایک ایسا کبھی یا ایسا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اس لفظ کے ساتھ یا ان الفاظ کے ساتھ پکارنے کے بعد پھر آگے بات کی۔
تو جب ہم یہ پڑھیں تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش، کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری طور پہ قبول نہیں کرتا، اور پلان بنانا چاہیے استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کا، اور پھر ہمیں اس بات کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے جی، لا اعبد ما تعبدون۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں میں عبادت کرتا ہوں۔ اعبد ہم نے پڑھا تھا، اعبد اور پھر تعبدون اور پھر نعبد، تو اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ ماں جو یا جس کی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماں کا جو ہے وہ اگر کسی جملے کے شروع میں آئے تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا نہیں، اور اس کے علاوہ اس کا جو مطلب ہے نا وہ بالکل وٹ کی طرح ہے، جس طرح انگلش کا ورڈ وٹ ہوتا ہے، تو جیسے کسی اگر کسی اسم سے پہلے آ جائے گا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کیا، اور اگر کسی اسم سے پہلے جملے کے درمیان میں آئے گا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا جو، اور یہاں پہ چونکہ یہ اسم درمیان میں ہے ایک اسم سے، تو ایک فعل سے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے جو یا جس کی۔ تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تو آبدو تعبدون نعبد، یہ ہم نے پڑھا تھا، تو تعبدون کا مطلب ہے تم سب عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اچھا، عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت جو ہے نا وہ ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کرنا، نہ صرف پوجا کرنا، پرستش کرنا، بلکہ اطاعت اور فرما برداری اور غلامی، ان تینوں معنی میں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں، بلکہ ہم قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، جو سنت میں اللہ کے نبی نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے زندگی گزاریں، تو اللہ کے غلاموں کی طرح زندگی گزاریں، تو یہ تینوں چیزیں مل کے عبادت بنتی ہیں۔ اب عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی میں صرف نماز پڑھ لوں تو یہ عبادت ہوگی، جو جس طرح ہم لوگوں کا ایک کامن کنسپٹ ہے کہ مسکنسیپشن ہے یہ کہ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا آ، حج پہ چلے جانا، تو یہ عبادت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم یہ آیت پڑھیں لا اعبد ما تعبدون، تو ہمیں یہ اپنے اوپر اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، جس اللہ کی عبادت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں کیا واقعی ہی میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور کیا میں اس کی ساری باتیں یا سارے احکامات جو ہیں ان کو بالکل اسی طرح مانتا ہوں جس طرح حکم دیا گیا ہے، یا اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے؟ اگر کمی اور کوتاہی ہے تو پھر میں کس طرح اس کو دور کروں، اور کس طرح اس کو اس کس طرح میں اس کمی اور کوتاہی کو پورا کر کے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اچھا، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اور نہ، انتم تم سب، عابدون، عابدون جمع ہے عابد کی، تو واو نون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، واو نون ہٹا دیں گے تو پیچھے بچ جاتا ہے عابد، تو عابدون کی جمع ہے عابدون، اور عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا کو، تو عابدون ہو گیا عبادت کرنے والے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی، ما کا مطلب ہے جو یا جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عابدون جو ہے وہ یہ جمع ہے عابد کی،
اور ما پھر آ گیا دوبارہ، اور عابد پھر فعل مضارع۔ تو اب اسباق اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر تم یہ دعوت دے رہے ہو کہ ایک سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال بتوں کی عبادت کریں گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو جب تم اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں تم نے یہ خواہش رکھی ہوئی ہے کہ ان بتوں کی بھی ہم عبادت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو وہ اللہ کو بالکل قبول نہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ بلا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلی آیت ہے جی، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا اور نہ، انا میں، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی، عبد تم سب نے عبادت کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو عابد، جو ابھی ہم نے پیچھے عابدون پڑھا تھا تو یہاں پہ اس کا واحد آ گیا عابد۔ ماں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور عبد تم بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے، تم سب نے عبادت کی۔ تو شدت سے انکار ہے، یعنی کہ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں مضارع میں یہ بتایا گیا کہ جس کی تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور اب یہاں پہ بتایا گیا کہ ماضی میں جن بتوں کی تم نے عبادت کی، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں، نہ موجودہ معبودوں کی تمہارے میں عبادت کروں گا اور نہ ماضی کے معبودوں کی میں عبادت کروں گا۔ تو اب یہ دین حق آنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا راستہ دکھا دینے کے بعد اب شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، بلا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی۔ اگلی آیت ہے جی، ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ وہی آیت ہے جو ریپیٹ ہوئی، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کہ تمہاری حرکتوں سے ایسے لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آخری آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لکم، ہم نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، لہو لہم لکال لی لکم، تم سب کے لیے، اور دینکم یہ بھی ہم نے پورا ٹیبل پڑھا، دینہو دینہم دینکا دینی دینکم، تم سب کا دین، تم سب کے لیے تم سب کا دین۔ وا اور لیا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، لہو لکم، لہو لہم لکا لی ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ ہے لیا، اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ یہاں پہ دین کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے آگے یا ہے جو کہ محذوف مانا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں مانا جاتا ہے یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے کسی جگہ پہ یہ پڑھا ہے، یا معذوف جو تھا نا وہ ہم نے پڑھا، میرے ذہن سے نکل گیا ابھی۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی سارے مذہب برابر ہیں، تم اپنے دین پہ رہو میں اپنے دین پہ رہتا ہوں، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم اپنے دین پہ ہی رہو، میں تمہیں نہیں پوچھتا، اور میں اپنے دین پہ ہوں، تم مجھے نہ پوچھو۔
بلکہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم لوگ، یہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد تبلیغ چھوڑی تو نہیں، اسلام اسی طرح پھیلانے کی کوشش کرتے رہے اور اسلام اسی طرح پھیلتا رہا۔ یہ صرف مصالحت کی پیشکش کے جواب میں، جب کوئی ایسا موقع آئے کہ غیر مسلم یا مشرک یا جو دوسرے ادیان کے جو لوگ ہیں، وہ اگر مصالحت کی پیشکش کریں کہ ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، سارے دین ایک ہی ہوتے ہیں، سارے دین اصل میں تو دین ایک ہی ہیں، ہم انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا دین ہے، یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں روٹین میں۔ اس پاکستان میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی سب سے بڑا دین جو ہے وہ تو انسانیت کا دین ہے، باقی سارے مذاہب تو ایک جیسے ہیں، اللہ اور ایشور اور یہ سب کچھ ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب بھی کبھی ہم اس طرح کی بات سنیں تو اس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ جو میسج ہے نا، یہ ہمیں پھر لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت بھی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے دین کو مطلب وہ انٹرمنگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج کل ایک کنسیپٹ چل رہا ہے انٹر فیتھ ہارمنی کا، کہ تمام مذاہب جو ہیں ان کو سب کو مل کے رہنا چاہیے اور بہت پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ٹالرنس ہونی چاہیے ایک دوسرے کے دین کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دینوں ادیان کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں جو اللہ کا دین ہے اس کے لیے ہمارے اندر ایک حرمت ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی حرمت ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ کے دین کو کی کوئی بندہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو، یا کسی اور دین کو اللہ کے دین کے برابر ٹھہرا رہا ہے، تو یہ تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو بعد میں ہماری جو نسلیں ہیں یا بعد کے جو لوگ ہیں، یا آہستہ 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 وہ سرایت کرتی جائے گی، اور پھر یہ جو دین اسلام ہے اس کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی مصالحت کی پیشکش کرے، انٹر فیتھ ہارمنی، انٹر ریلیجیس ہارمنی یا انٹر فیتھ ہارمنی کی بات کرے، تو اس وقت ہمیں یہ اس کو میسج دینا چاہیے کہ لکم دینکم ولی دین، تم سب کے لیے تم سب کا دین اور ہمارے لیے ہمارا، میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون میں ہم نے دیکھا کہ اشاروں کا استعمال کافی زیادہ ہے، اس میں کافی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، آبادہ کا ٹیبل، ضمائر استعمال ہوئے، اور فائل ابھی ہم نے نہیں پڑھے لیکن فائل بھی کافی استعمال ہوئے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم سورہ کافرون کی تلاوت اگر ایک دفعہ پھر سنیں تو ہم یہ جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ۔ تو سورہ کافرون میں سب سے پہلی آیت میں خطاب ہے، کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد مضارع میں بات کی گئی، یعنی کہ آج کی بات، اور وہ کیا تھی؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پھر گزری ہوئی بات کی گئی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور پھر وہی آیت دوبارہ، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخر میں کنکلوڈ کر دی گئی یہ بات کہہ کے لکم دینکم ولی دین۔ اور سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہوگا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ ہمارا سبق ختم ہوا۔ اب ہم ایک بریک کر کے پھر اس کے بعد سبق کا دوسرا حصہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16 بی۔ آج کے سبق میں ہم فعل امر پڑھیں گے، دوسرا گروپ۔ گرامر ہم ڈی پی آئی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اسم، فعل اور حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ابھی ہم فعل پڑھ رہے ہیں، اور فعل ماضی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ فعل ماضی کیا ہے؟ جو کمپلیٹ ہو چکا، جو ہو چکا، ختم ہو چکا۔ فعل مضارع وہ ہے جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ اور اب ہم تیسری قسم پڑھ رہے ہیں، فعل امر، جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل ہے۔ اچھا، امر کا مطلب ہے جس میں حکم یا گزارش کی جائے، اور نہیں کا مطلب ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا گزارش کی جائے۔ تو ہم نے اس سے پچھلے جو سبق تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ جب بھی ہم نے امر بنانا ہے تو ہم مضارع کے ٹیبل میں بنائیں گے، کیونکہ حکم جب دیا جاتا ہے تو وہ حال میں کے لیے ہوگا یا مستقبل کے لیے ہوگا، ماضی کے لیے حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، پھر حکم جب دینا ہے تو سامنے والے کو دیں گے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تفعلو جو ہے نا، تفعلو لفظ ہے، اس کو حکم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تفعلو کو حکم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اور امر بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ تا، پہلا جو تا ہے اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، اور آخری حرکت کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا فا ساکن، عین کے اوپر زبر، لام ساکن۔ اس کو پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے ہم حمزہ لگائیں گے، اور حمزہ کے نیچے زیر لگے گی، تو اف ال بن جائے گا۔ اف ال کا مطلب ہے تو کر، اف الو تم سب کرو، لا تفل تو مت کر، لا تفلو تم سب مت کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی سے ہم نے بنائے تھے پہلا گروپ، افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو۔ اور آخری ہم نے پڑھا تھا اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجل تو مت بنا، لا تجلو تم سب مت بناؤ۔ تو یہ ہم نے پہلا گروپ پڑھا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم دوسرا گروپ پڑھیں گے۔ دوسرے گروپ کے 4 افعال ہیں، ہمیں پتہ ہے دوسرے گروپ کے 4 افعال کون کون سے ہیں؟ ناصارہ، خالقہ، ذاکرہ اور آبادہ۔ تو آج ہم ان چاروں افعال کے امر بنائیں، امر اور نہیں سیکھیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پہلا گروپ ہے فاتحہ، اس میں ماضی، ناصارہ کا ماضی بھی اس جیسے ہی ہے، دارابا کا ماضی بھی اس جیسے ہی، لیکن مضارع میں سامعہ کا جو ماضی تھا اس میں عین کلمے کے نیچے زیر تھی۔ مضارع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ناصارہ کے عین کلمے میں کے اوپر پیش تھی، اور دارابا کے عین کلمے کے نیچے زیر تھی، جبکہ سامعہ کا جو مضارع کا کلمہ تھا وہ بالکل فاتحہ کی طرح تھا۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا افتح۔ تو افتح میں ہم نے کہا تھا کہ حمزہ کے نیچے زیر لگے گی، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناصرہ میں انصر، ینصرو سے انصر ہے، انصر نہیں ہے۔ انصر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پیش ہونے کی وجہ سے اس کو زیر پڑھنا مشکل ہے۔ انصر پڑھنا مشکل تھا عربوں کے لیے، تو انہوں نے کہا انصر کر لیتے ہیں اس کو۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے امر ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کے نیچے زیر ہی ہے، یا الف، اس کو آپ اردو میں تو الف بولتے ہیں، ہم لوگ عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ تو باقی آسان ہے یاد کرنا، تمام افعال کے امر اور نہیں کے نیچے زیر ہے، سوائے ناصرہ کے گروپ کے، جس میں امر کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جو ہم نے ٹیبل پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ ناصرہ، اس نے مدد کی، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ پھر ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ اچھا، اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم نے اس کا امر بنانا ہے تو ہم کس سے بنائیں گے امر؟
तंसुरुस, तंसुरु से। और अमर बनाने का फार्मूला क्या है? रे को हटा देंगे और उसकी जगह, और रे पे जो पेश है उसकी पेश साकिन कर देंगे। तो ता जी। गिरा देंगे और रा को साकिन कर देंगे। जब ता गिराएंगे रा को साकिन करेंगे तो ये नून साकिन स्वाद के ऊपर पेश है, रा साकिन है, तो इसको पढ़ना मुश्किल होगा, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? हमजा लगाएंगे। हमजा मैंने आपको बताया कि जेर के साथ पढ़ना मुश्किल था, क्योंकि ऐन कलमे के ऊपर भी पेश है। तो अरबों ने कहा कि हम हमजा के ऊपर भी पेश लगा लेते हैं ताकि हमें पढ़ना आसान हो। तो उन्होंने कहा जी कि इन सुर की बजाय हम पढ़ेंगे उन सुर। उन सुर, तू मदद कर, उन सुरू, तुम सब मदद करो। ला तंसुर, तू मत मदद कर, ला तंसुरू, तुम सब मत मदद करो। ठीक हो क्या? उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। तो मेरे साथ पढ़े, उनसुर तू मदद कर, अंसुर उन तू सबको मदद मदद कर, कर। उनसुरू तुम सब मदद करो। अंसुरु उन तुम सबको सब मदद तुम करो, सब मदद करो। ला तंसुर तू मत मदद कर। ला ला तंसुर तंसुर तुम तुम मत मत मदद करो, ला तंसुरू तुम सब मत मदद करो। ला ला तंसुरु तंसुरु तुम तुम सब मत मदद करो, मदद करो। उनसुर, उनसुरू, अंसुर तुम उनसुरु ला तंसुर, ला तंसुरू। ला ला तंसुर तंसुरु ला ला तंसुरु। तंसुरु। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम जब बोल चाल में लेते थे तो आपको याद होगा कि अगर कहा जाए उन सुर, मदद कर, तो इसका क्या जवाब होगा? टेबल आपके हाँ, सामने। तंसुरु, नहीं, अनसुरू, मैं मदद करता हूं या मैं मदद करूंगा। ठीक है, जब उर्दू में आपको कहा जाए कि तू मदद कर, तो जवाब ये तो नहीं होगा कि आप मदद करो। ये तो पाकिस्तानियों वाला जवाब है ना। असल में जवाब तो ये होगा कि मैं मदद करता हूं या मैं मदद करूंगा। ठीक है, और जब कहा जाए उन शुरू, तुम सब मदद करो, तो जवाब होगा नंसुरु। नन शुरू, हम सब मदद करते हैं या हम सब मदद करेंगे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसुर का जवाब है अनसुरू, उनसुरू का जवाब है ननसुरू। और अगर इसके बाद कोई लफ्ज लगाएं डबल जबर के साथ, जैसे उनसुर जईदन, जैद की मदद करो, तो जवाब होगा अनसुरू जईदन, मैं जैद की मदद करूंगा। उनसुरू जईदन, तुम सब मदद करो जैद की, जवाब होगा ननसुरू जईदन, हम सब मदद करेंगे जैद की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा था जी जाकरा। इसका टेबल हमने अभी तक जो पढ़ा है, जाकरा, जाकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। यजकुरु, यजकुरूना, तजकुरु, अजकुरु, तजकुरूना, नजकुरु। ये पढ़ा। अब हमें पता है कि अमर बनाना है तो किससे बनेगा? तजकुरु से। कैसे तस्कुरु बनेगा? ता गिराएंगे, रा साकिन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? जा साकिन, काफ के ऊपर पेश, रा साकिन। इसको पढ़ना मुश्किल है, तो इससे पहले क्या करेंगे? हमजा, हमजा लगाएंगे। और चूंकि ये नासरा का ग्रुप है, तो हमजा के ऊपर क्या होगा? पेश होगी। तो ये बनेगा उज़कुर, तू जिक्र कर, उज़कुरू, तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुर, तू मत जिक्र कर, ला तज़कुरू, तुम सब मत जिक्र करो। ये उज़कुर, तू जिक्र कर, उज़कुरू, तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुर, तू मत जिक्र कर, ला तज़कुरू, तुम सब मत जिक्र करो। उज़कुर, उज़कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू। ठीक है, मेरे साथ पढ़ें। उज़कुर, तू जिक्र कर, तस्कुर उस्कुर तू जिक्र कर। जिक्र कर, उज़कुरू, तुम सब जिक्र करो। तस्कुरु उस्कुरु सब सब जिक्र करो, जिक्र करो। ला तज़कुर, तू मत जिक्र कर। ला ला तस्कुर तस्कुर मत तुम मत जिक्र कर। जिक्र कर, ला तज़कुरू, तुम सब मत जिक्र करो।
لا لا تذکروا، تذکروا تم سب مت مت ذکر کرو. ذکر کرو. اذکر اذکرو، اذکروا اذکر اذکرو، لا تذکر لا تذکرو. لا لا تذکر لا تذکر لا تذکروا. الحمد. اچھا، اب ہم اگر بول چال لیں تو وہی بات ہے. اذکر کا جواب ہوگا اذکرو سے، میں ذکر کرتا ہوں یا میں ذکر کروں گا. اور اذکرو کا جواب ہوگا نذکرو سے، ہم سب ذکر کرتے ہیں یا ہم سب ذکر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کہا جائے اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، یہ غلطی ہے یہاں پہ نا، را کے نیچے زیر نہیں ہے، پیش ہے. اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر. تو اللہ کا ذکر کر، تو ذکر کر اللہ کا. تو اذکر اللہ، میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا. اور کہا جائے اذکرو، اذکر اللہ، تم سب ذکر کرو اللہ کا، تو جواب ہوگا نذکر اللہ، ہم سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا یا ہم سب ذکر کریں گے اللہ کا. الحمدللہ. تو یہ آسان تھے. اب آبدہ والا جو ہے نا، یہ ہمارا ہے ہوم ورک. تو آبدہ، آبدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، یا بدو، یا بدونا، تا بدو، آپ بدو، تا بدونا، نا بدو. اور یہ بنے گا تابدو سے بنائیں گے تو وہی فارمولہ بالکل اسی طرح بنے گا. او بد، تو عبادت کر. او بدو، تم سب عبادت کرو. لا تعبد، تو مت عبادت کر. لا تعبدو، تم سب مت عبادت کرو. او بد، او بدو، لا تعبد، لا تعبدو. او بد، او بدو، لا تعبد، لا تعبدو. یہ ہمارا ہوم ورک ہے. اور پیدا کرنا چونکہ صرف اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جب تخلقو سے بنائیں گے تو یہ بنے گا اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اللہ کو حکم نہیں دیا جا سکتا پیدا کرنے کا، اور اللہ کے علاوہ کا کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کر سکے، تو اس لیے نہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا اور نہ ہم اس کی پریکٹس کریں. الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. نقطہ تعلیم، نقطہ تعلیم آج کا جو ہے وہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں ان کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر اگر. تو آپ کو کس طرح یہ پتا چلا کہ ان کا مطلب اگر ہے؟ یاد کیا تھا اس وجہ سے. ان یاد اللہ کیا؟ مع الصابرین. نہیں، انشاءاللہ آپ نے پڑھا نا، انشاءاللہ. ہم نے مثالیں پڑھی تھیں تو ہم نے مثال پڑھی تھی انشاءاللہ، وہاں سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا مطلب ہے اگر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. اچھا، اسی طرح اگر ہمیں پوچھا جائے کہ انا کا مطلب کیا ہے تو آپ کہیں گے ان اللہ مع الصابرین. یاد رکھیں گے آپ، اور اس کو جب یاد کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے بے شک. تو الفاظ کون سے زیادہ یاد رہتے ہیں؟ الفاظ وہ یاد رہتے ہیں جن کو مثالوں کے ذریعے یاد رکھا جائے. مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ہم نے مثال پڑھی وہ یا انا، تو جب بھی میں کوئی لفظ، کسی لفظ کا مطلب یاد نہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز ساری پڑھ لی، ہم نے نماز میں دیکھنا ہے کہ وہ نماز میں وہ لفظ کہاں پہ آیا تھا اور اس کا ہم نے کیا مطلب پڑھا. تو جب بھی آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے سلی کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ یہ ہم نے پڑھا تھا اللہم صلی علی، چونکہ ہم نماز ہر روز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہم صلی علی میں صلی آ رہا ہے. تو وہاں اس کا جو مطلب ہے جب ہمارے ذہن میں آئے گا تو فوراً ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا صلی اللہ اور صلی لی، دو ہیں. صلی اللہ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیج، اور صلی لی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. تو اس طرح جب ہم الفاظ کے معنی یاد رکھیں گے تو مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں گے تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ معنی جلدی یاد ہوں گے.
جلدی یاد آئیں گے، جب آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جلدی سے یاد آ جائیں گے، اور آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوں گے، ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا۔ الحمدللہ، سبق نمبر 16 کے اختتام پہ ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 194 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 38,531 بار آئے۔ قرآن میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک اس کورس کے لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ ہم میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما، اور ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں، سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔